اور دوسری بات جو آپ نے فرمائی تھی کہ ہر آنے والا دور وہ پہلے سے برا ہوتا چلا جائے گا، پہلے سے بدتر ہوتا چلا جائے گا، دین کو زوال آنا شروع ہو جائے گا اور دین مٹنا شروع ہو جائے گا۔ اور کیسے مٹے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث طیبہ میں ارشاد فرمایا یدرس الاسلام کما یدرس وشی الثوب۔ ایک کپڑا جب خریدا جاتا ہے تو اس کا پرنٹ بڑا نمایاں ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے، نظر آتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اسلام ایسے مٹنا شروع ہو جائے گا جیسے کپڑے کا پرنٹ دو دو کے مٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور پھر قرب قیامت کے اندر ایک ایسا دور ہوگا جس وقت قیامت آئے گی، آپ نے فرمایا کوئی ایک شخص بھی روئے زمین پہ اللہ اللہ کہنے والا بھی نہیں ہوگا۔ گویا اسلام کا وجود یہ اس کائنات کے وجود کی نشانی ہے، اسلام کی بقا اس کائنات کے بقا کی نشانی ہے۔ اس زمین کو اللہ رب العزت نے، اس دنیا کے نظام کو اللہ رب العزت نے انسان کی مرضی، منمانی اور عیش کے لیے نہیں بنایا تھا، اس کو بنایا تھا اور بناتے ہوئے یہ فیصلہ کر کے بنایا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ آدم اس زمین کے اندر میرے خلیفہ ہوں گے، میرے نائب ہوں گے۔ اور خلیفہ اور نائب کون ہوتا ہے؟ جو اپنے اصل کا حکم زمین کے اندر نافذ کرتا ہے، اپنے اصل کی طرف سے جو احکامات دیے جائیں ان احکامات کی تعمیل کرواتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے پہلے انسان کو، آدم علیہ السلام کو اس زمین میں خلیفہ بنا کے بھیجا تھا، اور وہ پہلے پیغمبر بھی تھے، پہلے انسان بھی تھے۔ گویا کہ انسانیت بعد میں آئی ہے، لیکن انسان کی ہدایت کے لیے سامان اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی صورت میں پہلے کیے، اور اسی کے لیے اس کائنات کو بنایا گیا اور اس نظام کو چلایا گیا۔ تو اسلام اس دنیا کے بقا اور اس دنیا کے وجود کی ایک علامت اور نشانی، اور بیت اللہ خانہ کعبہ کا وجود اس کائنات کے وجود کی ایک نشانی۔ قرب قیامت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک حبشی آئے گا، بدتر صورت کا ہوگا، پتلی پتلی اس کی ٹانگیں ہوں گی، اور آپ نے فرمایا کہ وہ بیت اللہ کو منہدم کرے گا اور اس کے نیچے جو خزانہ چھپا ہوا ہے، سونا چھپا ہوا ہے، اس کو وہ نکال کر لے جائے گا، تو اس کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی۔ وہ اس کائنات کا وجود، اس کی نشانی کیا ہے کہ جب تک بیت اللہ موجود ہے یہ کائنات موجود ہے، جب تک اللہ کا نام لینے والے موجود ہیں اس وقت تک یہ کائنات بھی موجود ہے۔ اور رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث طیبہ میں یہ حالات، جو باتیں مجھے اور آپ کو بیان کی ہیں، ان کو بیان کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم اس وقت سے اور اس وقت کے جو تقاضے ہیں، اس وقت جو صورتحال ہوگی، جو کیفیت ہوگی، اس صورتحال اور کیفیت میں ہم اپنا محاسبہ کر کے، اپنا جائزہ لے کے خود کو صحیح راہ پہ ڈالیں۔ ہم نے کسی سفر پہ جانا ہوتا ہے تو ہم کسی سے روٹ پوچھتے ہیں، تو جو روٹ وہ ہمیں بتائے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، لٹتا ہے، راستہ خراب ہے، روڈ اچھا نہیں ہے، ہم اس پہ نہیں جاتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کا مقصد یہی ہے کہ قیامت کے قریب جو زمانہ ہوگا، جیسا وقت ہوگا، اس وقت اور اس زمانے میں جو خرابیاں خامیاں ہوں گی، جو لوگوں کے اندر زوال آ جائے گا، ان کے اخلاق میں، ان کے دین میں، تو تم اس زوال کا شکار نہ ہونا، تم بلکہ ان لوگوں کے اندر شامل ہونا جو دوسری طرف کے لوگ ہوں گے۔